آج ہم غزوہ بدر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ ہم جتنے بھی پہلو ہیں غزوہ بدر کے ان سب کو کور کریں گے اور ایک ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر انشاءاللہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا اور آپ کو سارا پس منظر غزوہ بدر کا سمجھ آئے گا اور اس کے کیا اثرات مسلمانوں پر مرتب ہوئے وہ بھی انشاءاللہ سمجھ آئیں گے۔ چلیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر تاریخی اعتبار سے بھی اور پیپر کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اہم ہے۔ بدر جو ہے وہ دراصل ایک کنویں کا نام تھا، اور یہ جو کنواں ہے یہ مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ اس مقام پر یہ غزوہ پیش آیا تھا، اس وجہ سے اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک یا پھر عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے مارچ 624 عیسوی کو غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ اس کے جو اسباب ہیں وہ مختلف ہیں اور کافی زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان کفار کے ساتھ پہلے ہی سے ہی حالت جنگ میں تھے، اور مکہ سے وہ لوگ اپنی جان بچا کر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے بھی خفیہ ہجرت کی، وہاں سے اپنی جان بچا کر مدینہ پہنچے تھے۔ لیکن اس سے پہلے جو اہم واقعہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک کافر تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، کرز بن جابر فہری۔ اس نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ صفوان کے مقام پر اس کا پیچھا کیا تھا، لیکن یہ وہاں سے مسلمانوں کے مال مویشی لوٹ کر مکہ پہنچ چکا تھا، یا ان کی پہنچ سے باہر چلا گیا تھا۔ اور کرز بن جابر فہری کا جو مسلمانوں نے پیچھا کیا، اس کو ہم نے پیچھے پڑا تھا وادی اپنا سریہ صفوان کے نام سے۔ اس کے علاوہ ایک ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کافر ہے عمر بن حضرمی، اس کا مسلمانوں سے جو ہے نا وہ قتل ہو گیا تھا سریہ نخلہ کے اندر۔ تو اس کا جو قتل ہے یہ بھی غزوہ بدر کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ ویسے تو کافی زیادہ اسباب ہیں، اور اسی طرح ابو سفیان کا جو قافلہ ہے، جو تجارتی قافلہ ہے ابو سفیان کا، جو مکہ کی طرف آ رہا تھا ملک شام سے، کیونکہ عرب کا زیادہ تر انحصار تجارت پر تھا اور ان کے دو بڑے تجارتی سفر ہوتے۔ تو اب یہ اپنا گرمیوں کا موسم تھا، تو شام ایک ان کا تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا جس نے مدینہ کے قریب سے گزر کر مکہ جانا تھا۔ تو کفار کو پہلے سے خطرہ تھا کہ مدینہ کے اندر ایک باقاعدہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی اور وہاں پہ مسلمانوں کا غلبہ قائم ہو رہا تھا، اس لیے پہلے سے انہیں مسلمان اس حساب سے کھٹکتے تھے کہ ان کی جو تجارتی راہ ہے اس کو کافی زیادہ خطرہ ہے۔ اور آج کل تو اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہے کہ جس طرح آج کل ایران کا ایشو چل رہا ہے کہ ایران نے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو بند کیا ہوا ہے کہ وہ پوری دنیا کا زیادہ تر تیل وہاں سے گزرتا ہے، تو یہ ایک قسم کی لائف لائن ہے پوری دنیا کے لیے۔ تو اسی طرح جو مدینہ ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے اس کی اہمیت اس لیے زیادہ تھی کہ مدینہ کے قریب سے مکہ کے جو لوگ ہیں وہ ملک شام جاتے تھے۔ تو بہرحال مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے، جو تجارتی قافلہ ہے، اس پر حملہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ وہ حالت جنگ میں تھے، اور کرز بن جابر فہری ہے، اس نے جو ہے مسلمانوں کے مال مویشی بھی لوٹے، یہاں تک کہ جو مسلمانوں کی ملکیتیں مکہ میں تھی ان پر بھی کفار نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ کوئی بری بات نہیں تھی کہ اگر ان کے تجارتی قافلے کو روکا جائے۔ یہ میں نے اس لیے بات کی کہ علامہ شبلی نعمانی نے اور بہت سے مورخین نے اس پر نقد کیا ہے، اور اسی طرح جو غیر مسلم اسکالرز ہیں انہوں نے بھی کہ یہ ایک تجارتی قافلہ جو پرامن قافلہ تھا اس کو کیوں جو ہے مسلمانوں نے لوٹنے کی کوشش کی۔ بہرحال کیونکہ پہلے سے حالت جنگ میں تھے تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اس کو روکا جائے۔ اس لیے مسلمان جو ہے وہ مدینہ سے نکلے تو ان کی جو تعداد تھی وہ تھی 313۔ 313 میں 82 جو ہے وہ مہاجر تھے اور 231 جو مسلمان جو تھے وہ انصار تھے۔ تو اس طرح ٹوٹل ملا کر 313 تھے، اور ان میں انصار کی جو تعداد ہے وہ زیادہ تھی۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، 7 زرہیں اور 8 جو ہے مسلمانوں کے پاس تلواریں تھیں، اور صرف 2 گھوڑے تھے۔
उन दो घोड़ों में से एक जो घोड़ा है वो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के पास था, और एक जो घोड़ा है वो एक सहाबी थे हज़रत मिक़दाद बिन असवद, उनके पास था। ठीक है, तो इस तरह मुसलमान जो तादाद में काफ़ी कम थे, और उनके पास साजो सामान जो है जंग का वो भी काफ़ी कम था, क्योंकि उनका इरादा था अबू सुफियान के काफ़िला, जो तिजारती काफ़िला था, उस पर हमला करने का। लेकिन अबू सुफियान को जब पता चला तो उसने मक्का में पैगाम पहुंचाया, और अबू जहल जो है फिर मुसलमानों पर हमला करने के लिए निकला। लेकिन बाद में अबू सुफियान ने उसको पैगाम पहुंचाया कि हम यानी एक नया रास्ता इख्तियार कर कर, जो एक गैर मारूफ रास्ता है उसे इख्तियार करके हम मुसलमानों की दस्तरस से निकल आए हैं, तो लिहाजा मतलब हमला करने की ज़रूरत नहीं है, हमने हमारा तिजारती काफ़िला जो है वो महफूज है। लेकिन अबू जहल ने कहा कि ये तो, क्योंकि मैंने बताया कि मदीना की जुग्राफियाई हालत इस तरह थी कि मुल्क शाम उनका तिजारती काफ़िला जब जाता था तो मदीना के करीब से गुजर कर जाता था। उन्होंने कहा कि हम हमेशा के लिए इस मसले का हल चाहते हैं। तो अबू जहल ने काफ़ी लोगों को जो है वो तैयार किया, और वो जो है जब मक्का से निकले तो 1000 से भी उनकी ज़्यादा तादाद थी। फिर कुछ लोग वापस चले गए, जैसे जैसे उन्हें पता चला कि अब तिजारती काफ़िला तो जो है वो महफूज वहाँ से गुज़र आया है, तो लिहाजा हमारा, क्योंकि उसमें हमारा साजो सामान था, अब वो महफूज है, तो अब हमको हमला करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कबीला था बनु अदी, उसका कोई शख्स भी कुफ़ार की तरफ से ग़ज़वा बदर में शामिल नहीं था। यहाँ तक कि बनु हाशिम के भी कुछ लोग थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इनको ज़बरदस्ती लाया गया है, कि अगर इनसे तुम्हारा जो है वो सामना हो तो इनको क़त्ल नहीं करना। उनमें से एक जो है ना, जिस तरह हज़रत अब्बास थे, अबुल बख्तरी एक शख्स का नाम था, उससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुसलमानों से कि अगर जंग में तुम्हारा सामना हो तो उनको कत्ल नहीं करना। बहरहाल अबू जहल जो है हठधर्मी पर कायम रहा, और उसने मुसलमानों का जो है वो मुकाबला करने की ठान ली। तो उनके जो लश्कर की तादाद थी वो 1000 थी, और उनके पास 700 ऊँट थे, ठीक है, और 70 उनके पास जो है वो घोड़े थे, और कहीं कहीं पर इसकी जो तादाद है वो 100 भी बताई गई है कि 100 घोड़े उनके पास थे। तो इस तरह यानी वो काफ़ी जो है असलहे के साथ मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए निकले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकले थे तो आपने पहले तो हज़रत इब्ने जो मखतूम हैं उनको मदीना का जो है वो इंतज़ाम दिया, और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लुबाबा जो सहाबी हैं उनको मदीना का सरबराह बनाया पीछे से, क्योंकि जब भी आप मदीना से बाहर जाते थे तो किसी न किसी सहाबी को अपनी नियाबत देकर वो मदीना में जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, जैसे मैंने कहा कि वो 80 मील दूर है, और वहाँ पर फिर जो दोनों जो अपना लश्कर हैं उनका आमना सामना हुआ। तो सबसे पहले जो मुसलमानों की तरफ से जो शख्स जो है वो शहीद हुआ वो थे हज़रत मिहजा, ठीक है, इसको महजा भी कहा गया, लेकिन ज़्यादातर मैंने इसको काफ़ी सर्च किया कि इसका जो असल तलफ़्फ़ुज़ है वो है हज़रत मिहजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम थे, जो मुसलमानों की तरफ से सबसे पहले शहीद हुए, और कुफ़ार की तरफ से सबसे पहले जो शख्स कत्ल हुआ उसका नाम था असवद बिन अब्दुल असद, ठीक है, और इसको हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया था। उसके बाद ये कि अरब में एक रिवाज था जिसको कहा जाता है मुबारज़त। मुबारज़त क्या है कि वो ललकारते थे, यानी बाकायदा जंग शुरू होने से पहले 2-4 लोग मैदान में बाहर निकलते थे, और वो ख़ासकर जो बड़े बड़े उनके पहलवान होते थे या जंगजू लोग होते थे, और वो फिर कहते थे कि अब हमारा कोई मुकाबला करने के लिए बाहर निकले। तो कुफ़ार की तरफ से जो निकले थे वो थे उतबा बिन रबिया। उतबा बिन रबिया जो है, क़यादत तो अबू जहल के हाथ में थी ग़ज़वा बदर में, लेकिन उतबा बिन रबिया उनका सुपा सलार था, और उतबा बिन रबिया का जो बेटा है वलीद बिन उतबा, ये निकला था कुफ़ार की तरफ से, और इसी तरह उतबा का जो भाई है शेबा बिन रबिया, ये कुफ़ार की तरफ से मुकाबला करने के लिए निकले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कुछ और सहाबा जो अंसार में से थे वो निकले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनसे मुकाबला नहीं करना चाहते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है
جو مہاجر صحابہ تھے جو قریش میں سے، ان کو نکالا تھا ان کے مقابلے کے لیے۔ تو عتبہ کا جو مقابلہ ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ولید کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور شیبہ کا جو مقابلہ ہے وہ حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضاعی بھائی تھے ان سے ہوا۔ تو حضرت علی اور حمزہ نے تو اپنا جو مد مقابل ہے ولید اور شیبہ، ان کو فوری قتل کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ جو ہے وہ عتبہ کے مقابلے میں زخمی ہو گئے، اور جب حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے شکار سے فارغ ہو گئے تو پھر انہوں نے عتبہ کا بھی خاتمہ کیا، اور حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے، ان کو یہ اٹھا کر لے کر آئے، اور بعد میں جب فتح ہو گئی تھی تو راستے میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی زخم کی وجہ سے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو حضرت عبیدہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے، لیکن اس موقع پر نہیں ہوئے، بعد میں شہید ہوئے تھے جب مسلمان واپس بدر کے مقام سے مدینہ جا رہے تھے۔ جہاں تک کہ اس لشکر میں جو ہے وہ پرچم کا تعلق ہے کہ پرچم کس کے پاس تھا مسلمانوں کا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جو پرچم ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور انصار کا جو پرچم ہے وہ حضرت جو غزوہ اپنا قبیلہ اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دیا، اور جرنل جو کمان ہے یعنی جو مشترکہ جو پرچم تھا جو جس کی جو سب کی نمائندگی کر رہا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں ہم کافی زیادہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ کے اندر ان کو بھیجا تھا کہ معلم بنا کر، اور یہ اسلام کے پہلے سفیر ہیں، اور غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے تھے جو ہم اس سے آگے غزوہ پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد باقاعدہ پھر جنگ شروع ہوئی، تو شیطان جو ہے وہ کفار سے حوصلہ دینے کے لیے سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تھا، کیونکہ سراقہ بن مالک ایک کافر سردار تھا جس کی دشمنی تھی کفار مکہ سے، تو کفار مکہ کو خطرہ تھا کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں اور پیچھے سے سراقہ ہمارے یعنی مکہ کے اندر حملہ کر دے۔ تو سراقہ بن مالک نے کہا کہ جو مسلمان ہیں وہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں، تو لہٰذا آج میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ تو وہ دراصل شیطان تھا، اور جب اس نے فرشتوں کو دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر 1000 فرشتوں سے مدد کی تھی، اور فرشتوں کو شیطان جو ہے وہ دیکھ سکتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی اسے فرشتے نظر آ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف ہے۔ تو پھر شیطان جو ہے جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس طرح جو ہے وہ بدر کے اندر کفار کو بہت زیادہ نقصان ہوا کہ 70 جو کافر ہیں وہ قتل ہوئے، ٹھیک ہے، اور 70 ہی جو کافر ہیں ان کو قید جو ہے وہ کیا گیا، 70 قیدی تھے اور 70 ہی قتل ہوئے، اور ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے جس طرح عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل، یہ بھی مارا گیا اس غزوے کے اندر۔ ابو جہل اس طرح مارا گیا کہ ابو جہل کو 2 جو مسلمان بچے تھے وہ تلاش کر رہے تھے جن کا نام تھا معاذ اور معوذ۔ ان کی جب نظر ابو جہل پر پڑی تو انہوں نے حملہ کیا مل کر اور ابو جہل کو قتل کر دیا، لیکن جب یہ غزوہ جو ہے وہ مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا بنا، تو جو مقتول تھے کفار کے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے انہیں ابو جہل جو ہے وہ ملا، تو ابھی اس کی کچھ سانسیں باقی تھی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کی گردن اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، اور یہ حضرت موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا ہے، یعنی جس فرعون کا مقابلہ حضرت موسیٰ نے کیا تھا اس سے بھی بڑا یہ فرعون ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آپ کا مقام زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس فرعون سے مقابلہ ہوا تو یقیناً وہ فرعون بھی زیادہ جو ہے وہ شدید اور زیادہ بڑا فرعون تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں۔
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ابو جہل کی تلوار دی تھی۔ اور اس طرح مال غنیمت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور تلوار تھی ذوالفقار، وہ بھی غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تھی۔ بہرحال جب اور اس میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے وہ تھے 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے جو شہید ہوئے تھے وہ حضرت مہجہ تھے جو حضرت عمر کے غلام تھے، اور سب سے کم سن جو شہید تھے، یعنی سب سے کم عمر کے جو شہید تھے وہ تھے حضرت عمیر بن وقاص، جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے، تو وہ سب سے کم عمر والے شہید تھے مسلمانوں میں۔ اور ان 14 میں جو انصار جو تھے وہ 8 تھے، کیونکہ انصار کی تعداد اس میں زیادہ تھی، اور 6 جو ہے وہ مہاجر صحابی جو ہے وہ غزوہ بدر کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اور غزوہ بدر کے اندر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا یزید بن اخنس، ان کی 3 جو پشتیں ہیں وہ غزوہ بدر کے اندر شریک تھیں۔ اور اسی طرح ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 7 بیٹے جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے اندر جس طرح عتبہ جو ہے وہ کفار کی طرف سے سپہ سالار تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس غزوے کے اندر اپنے جو ماموں ہیں ان سے ان کا مقابلہ ہوا، تو حضرت عمر نے عاص بن ہشام جو ان کے ماموں تھے ان کو قتل کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اس غزوہ کے اندر شرکت نہیں کی تھی، کیونکہ ان کی جو زوجہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت رقیہ وہ بیمار تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں، وہ یعنی ان کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ پھر جب جو ہے وہ غزوہ بدر کی خوشخبری لے کر حضرت عبداللہ بن رواحہ اور اس طرح ایک صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور غلام بھی تھے، یہ دونوں صحابی جو ہے مدینہ کے اندر، کیونکہ غزوہ بدر مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہو رہا تھا، یہ دونوں مدینہ کے اندر خوشخبری لے کر پہنچے تھے فتح کی۔ تو جب یہ خوشخبری لے کر پہنچے اسی وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کی زوجہ کا انتقال ہوا، اور وہ اس کی تدفین میں مصروف تھے۔ اور اس غزوے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 36 کفار کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس غزوے کے اندر 70 جو ہے کافر وہ قیدی بنے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت ابو بکر نے رائے دی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ان سے کچھ مال وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے لیں، کیونکہ یہ ہم میں سے ہی ہو سکتا ہے آئندہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا، لیکن جو عمل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کیا، اور ان سے فدیہ جو ہے وہ لینے کا فیصلہ ہوا۔ تو ایک قیدی سے 1000 سے لے کے 4000 تک جو ہے وہ رقم فدیہ لی گئی، اور جو لوگ فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان سے کہا گیا کہ وہ 10 جو مسلمان بچے ہیں ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا فدیہ ہوگا۔ اور انہی قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں حضرت عباس وہ بھی شامل تھے، تو حضرت عباس نے کہا کہ جی میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے کہ میں آپ کو فدیہ دے سکوں، تو آپ نے بتایا کہ جو آپ نے فضل جو ہے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی ان کو جو مال دیا ہے، تو حضرت عباس حیران ہو گئے کہ اس مال کا تو سوائے میرے اور فضل کے کسی کو علم نہیں، تو انہیں یقین ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، تو انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنی ایمان کا جو اظہار ہے وہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجازت سے وہ مکہ میں مقیم رہے، اور کفار کی خبریں بھی اکثر وہ پہنچایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو بہرحال حضرت عباس بھی ان قیدیوں میں شامل تھے،
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے حضرت ابو العاص، ٹھیک ہے، یہ اس وقت کافر تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت زینب، ان کے یہ شوہر تھے۔ تو انہوں نے بھی فدیہ دیا۔ انہوں نے جو فدیہ دیا وہ دراصل حضرت زینب کا ہار تھا، تو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ جو ہار تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا، اور وہی ہار ابو العاص نے پیش کیا فدیے کے طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اجازت چاہی اور اس کو وہ ہار واپس کر دیا، اس شرط پر کہ وہ حضرت زینب کو ہجرت کرنے دے گا۔ تو حضرت زینب کو اس نے ہجرت کرنے دی، اور بعد میں پھر ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ابو العاص بھی ایک وقت آیا تھا کہ مسلمان ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ تو جو ہے وہ قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک کیا۔ تو دو شخص تھے، ایک کا نام تھا نضر بن حارث، اور ایک شخص کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا تھا، اور باقیوں سے فدیہ لیا تھا۔ یہ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان سے کہا گیا کہ وہ 10 مسلمان جو بچے ہیں ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہ ان کا فدیہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے، کیونکہ مسلمانوں کی کافی دھاک بیٹھ گئی، تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہیں، اس نے پھر بظاہراً اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی غزوہ بدر کے بعد بہت سے لوگ تھے جو منافق ہو گئے، اور ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا، تو وہ کھلم کھلا پھر اپنے کفر کا پہ نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے کفر کا دل میں رکھیں گے، اور بظاہر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے بھی غزوہ بدر کے بعد جو ہے وہ ایمان قبول کیا بظاہر۔ اور غزوہ بدر کا جو ذکر ہے وہ سورۃ انفال میں تفصیلی اس کا ذکر ہے، اور سورۃ آل عمران میں اس کا مختصراً جو ہے غزوہ بدر کا ذکر آیا ہے۔ یہ آج کا لیکچر غزوہ بدر کے بارے میں تھا، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ کے علم میں اس نے انشاءاللہ ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔